السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ڈاکٹر اذکار بیگ اور آج ہم بات کریں گے ایک اہم موضوع پہ جس کا ذکر پیج پہ بھی کیا تھا، گائنیکومیسٹیا۔ گائنیکومیسٹیا یعنی مردوں میں سینے کے سائز کا بڑا ہو جانا۔ یہ کیوں ہوتا ہے اور اس کے پیچھے سائنس کیا ہے اور کیا یہ خطرناک ہے یا نہیں خطرناک ہے، یہ اس میں کون سی قسم ہے جو خطرناک ہے اور کیسے اسے بچا جا سکتا ہے اور کیا اس کا علاج ہوگا، اس پہ ہم مختصر سے بات کر لیتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ بیسیکلی دو ٹائپ کا ہوتا ہے۔ ایک تو ریئل گائنیکومیسٹیا جس میں گلینڈولر ٹیشو جو بریسٹ کا ہوتا ہے، میل بریسٹ کا، وہ بڑھ جاتا ہے اور اس سے سائز میں فرق پڑ جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے سوڈو گائنیکومیسٹیا جو بیسیکلی لائپومیسٹیا ہوتا ہے، یعنی فیٹ ڈپازٹ ہوتا ہے۔ تو وہ گائنیکومیسٹیا نہیں ہوتا، اس میں صرف فیٹ ڈپازٹ ہوتی ہے، لیکن وہ بہت کم ہوتا ہے۔ زیادہ تر گائنیکومیسٹیا ہوتا ہے جو ٹرو ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ چونکہ مردوں اور عورتوں میں دونوں قسم کے ہارمون ہوتے ہیں، ٹیسٹوسٹیرون بھی ہے اور ایسٹروجن بھی ہے۔ خواتین میں ایسٹروجن زیادہ ہوتا ہے تو بریسٹ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور ٹیسٹوسٹیرون کم رہتا ہے۔ مردوں میں ٹیسٹوسٹیرون زیادہ ہوتا ہے، ایسٹروجن کم ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ بیلنس خراب ہو جائے، مردوں میں ایسٹروجن زیادہ بننا شروع ہو جائے یا ٹیسٹوسٹیرون ایسٹروجن میں کنورٹ ہونا شروع ہو جائے، تب ظاہری بات ہے پھر وہی فزیک ملے گی جو کہ ایسٹروجن زیادہ ہونے سے ہوتی ہے، یعنی سائز کا بڑھنا۔ اس پہ ریسرچ ہو چکی ہوئی ہے کہ کافی کازز ہیں اس کی۔ پہلی سب سے بڑی تو یہ کہ ڈیولپمنٹ ہے ایج کی، جو بچوں کی ہو رہی ہوتی ہے، بچے ڈیولپ کر رہے تو ان میں تھوڑا سائز بڑھ جاتا ہے، لیکن وہ فزیولوجیکل ہوتا ہے۔ جب ایج ایک پرٹیکولر لیول پہ پہنچتی ہے تو وہ نارمل ہو جاتا ہے سائز، تو لہٰذا اس میں فکر کی بات نہیں۔ لیکن جو بڑوں میں، جو کہ آج کل بہت دیکھنے میں آ رہا ہے، میں اسلام آباد میں جب گیا تو دیکھا تو کافی لوگوں کو یہ کمپلینٹ تھی، لوگوں نے کنسلٹ بھی کیا اور پوچھتے بھی رہے۔ تو اس کی کیا ریزن ہے، اس میں تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے۔ دوائیوں کے بھی ریزن موجود ہیں اور کیمیکلز کی بھی ریزن موجود ہیں، پولیوٹنٹ کی ریزن بھی ہیں، انوائرمنٹ کی اور خوراک کی بھی ہیں۔ جب ہم نے دیکھ لیا کہ ٹیسٹوسٹیرون کم ہو کے ایسٹروجن زیادہ ہوگا، اس کی وجہ سے بنتا ہے، تو ہم دیکھیں گے ٹیسٹوسٹیرون کن کن چیزوں میں کم ہوتا ہے۔ یوٹیوب کی میری شروع کی ویڈیوز میں جو اوبیسٹی 1 اور اوبیسٹی 2 میں ذکر کیا تھا کہ جو فیٹ کی جو ٹینڈنسی ہوتی ہے، فیٹ ایک آرگن ہے، پہلی بات یہ ذہن میں سمجھ لینا چاہیے۔ جی ہاں، فیٹ جو ہے، چربی جو ہے، وہ ایک آرگن کے طور پہ کام کرتی ہے۔ وہ ایک فیکٹری ہے کہ مردانہ ٹیسٹوسٹیرون کو پکڑ کے زنانہ ایسٹروجن میں کنورٹ کر دے، جس کی ایک فارم کا نام ہوتا ہے ایسٹرون۔ وہ کافی اور چیزوں پہ اثر انداز ہوتی ہے، جس میں انفرٹیلیٹی بھی شامل ہے اور ساتھ یہ سائز بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو ایک موٹاپا جو ہے نا، وہ اوورال ایک میجر کاز ہے۔ اس کے علاوہ بھی ڈرگز ہیں۔ ڈرگ آف ابیوز سے پہلے بات کر لیتے ہیں۔ الکوہول ہو گیا، باقی نشہ آور ساری ادویات، ہیروئن، چرس وغیرہ ساری چیزیں، یہ تو ہو گئیں ایبیوز کی ڈرگز۔ دوسری ادویات ہیں جیسے اسٹینڈرڈ میڈیسن ہے جو پرسکرپشن کی ہیں، جیسے کہ کچھ دمے کی میڈیسن ہیں، اینٹی ڈپریسنٹس ہیں، اینٹی سائیکوٹکس ہیں، دماغی امراض کی ادویات ہیں، اینٹی فنگلز بھی ہیں اور کچھ اینٹی بایوٹک ہے۔ لیکن چونکہ اینٹی بایوٹک کا پیریڈ زیادہ نہیں ہوتا یوز کرنے کا، تو اس لیے اس کا اتنا افیکٹ سامنے نہیں آتا، لیکن اینٹی فنگل کا چونکہ پیریڈ لمبا ہوتا ہے، اس لیے اس کا افیکٹ سامنے آ جاتا ہے۔ اور ایک اور بہت امپورٹنٹ دوائی جو کہ تقریباً ہر بندے نے ہی لی ہوئی ہے، وہ ہوتی ہے اینٹی السر دوائیاں۔ جی ہاں، السر کنٹرول کرنے کی دوائیاں۔ معدے کا السر کنٹرول کرنے میں دو قسم کے ادویات میں چلتی ہیں، زیادہ تر تو اب ایک پہ آگے، لیکن پہلے تھا H2 ریسیپٹر بلاکر، جسے ہم کہتے ہیں ٹیکنیکلی سیمیٹیڈین، فیموٹیڈین، السیٹ، سیمیٹ وغیرہ جو دوائیاں پہلے ہم لیتے تھے، ٹیگامیٹ بھی تھا اور ایک دو برانڈز ہیں، تو وہ تھے پہلے۔ اس کا پھر اب اومیپرازول پہ زور ہے سب کا، اومیپرازول، اومیپرازول، پینٹوپرازول، یعنی جتنے بھی یہ پروٹون پمپ انہیبیٹرز ہیں، PPIs ہیں، جو کہ السر کو ٹریٹ کرتی ہیں، بہت اچھا ٹریٹ کرتی ہیں۔ تھوڑے عرصے کے لیے یوز کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، چند ایک مہینے، 2-4 مہینے میں کوئی مسئلہ نقصان نہیں دیتے، لیکن جو لانگ ٹرم چلتے ہیں اس پہ، میں نے کافی لوگ دیکھے ہیں کہتے ہیں جی مجھے جلن ہوتی ہے، میں تو جی رات کو میں جو رائزک کھا لیتا ہوں ایک ڈیلی۔ رائزک گائنیکومیسٹیا کرتا ہے، کوئی بھی اومیپرازول کا جو برانڈ ہے وہ کرتا ہے، اومیپرازول، پینٹوپرازول، یہ سب گائنیکومیسٹیا کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی ادویات ہیں، لسٹ جو ہے نا وہ گوگل کر سکتے ہیں، سرچ کر سکتے ہیں۔ سیکس ہارمون بائنڈنگ گلوبولن ایک چیز ہوتی ہے، سیکس ہارمون بائنڈنگ گلوبولن، وہ ایک پروٹین ہوتی ہے، ایک کیمیکل ہے جسم میں پھرتا ہے، جو کہ ٹیسٹوسٹیرون کے ساتھ بائنڈ کرتا ہے،
اب ٹیسٹوسٹیرون اور ایسٹروجن کا جو ہے نا بیلنس کرنا ہوتا ہے مردوں میں، عورتوں میں بھی امپورٹنس اس کے لیے مردوں میں زیادہ ہے. تو جب وہ سیکس ہارمون بائنڈنگ گلوبولن ٹیسٹوسٹیرون کو پکڑ کے رکھتا ہے، یعنی وہ زیادہ گلوبولن موجود ہے، وہ اس کی ریزن میں بھی ڈسکس کرتا ہوں. تو وہ جب پکڑ کے رکھتا ہے ٹیسٹوسٹیرون کو، اس کو کام نہیں کرنے دیتا، تو ایسٹروجن آزاد پھرتا ہے پھر، تو وہ اس کی پھر تھانے داری ہو جاتی ہے. تو ایسٹروجن آزاد پھرے گا تو وہ اپنے کام کرے گا، یعنی کہ بریسٹ ٹیشو کو بڑا کرے گا. سیکس ہارمون بائنڈنگ گلوبولن کیسے زیادہ ہوتا ہے؟ وہ تب زیادہ ہوتا ہے جب ہم بیلنسڈ میل نہیں کھاتے. پروٹینز آپ زیادہ کھائیں تو وہ بیلنس ہو جاتا ہے. اور کہتے ہیں یہ جو کروسیفرس ویجیٹیبلز ہیں، جیسے گوبھی، بروکلی، بند گوبھی، پھول گوبھی، آدھی پھول گوبھی، وٹ ایور، یہ سب جو ہیں یہ اس کو سیکس ہارمون بائنڈنگ گلوبولن کو کنٹرول کرتی ہیں، میٹابولائز کر کے یوز کر لیتی ہیں. تو وہ بھی یوز کرتے رہنا چاہیے. اچھا، ڈیزیزز میں آ جائے نا، جو چیزیں اس کو کاز کرتی ہیں، ان میں تھائرائڈ کی ڈیزیز سب سے پہلے، ہائپر تھائرائڈزم میں ہو جاتا ہے یہ. ہائپو میں بھی کچھ میں دیکھا گیا، لیکن ہائپر میں زیادہ ہے. لیور کی ڈیزیزز ہیں، جگر کی، کڈنی کی ڈیزیزز ہیں، اور اس کے علاوہ دوسری گلینڈس کی ڈیزیزز ہیں، اور کچھ اٹ سیلف ڈپریشن میں بھی ہو جاتا ہے. یعنی ڈپریشن کی ادویات سے بھی ہوتا ہے، اور ڈپریشن اٹ سیلف سے بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. اچھا، اب خواتین میں جو بریسٹ کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اس پہ علیحدہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کی کیا ریزنز ہیں. وہ کچھ لوگوں کی بھی کمپلینٹ ہوتی ہے، وہ کوشچن بھیجتے ہیں، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. لیکن ہم بات کر رہے ہیں مردوں میں اس کا ٹیشو کا بڑھنا. لائپومیسٹیا کا میں نے شروع میں ذکر کیا، وہ ہے سوڈو گائنیکومیسٹیا، یعنی جھوٹا گائنیکومیسٹیا ترجمے کے مطابق، یعنی وہ سچ گائنیکومیسٹیا نہیں ہے. تو وہ وقت کے ساتھ کم ہو جاتا ہے. اس فیٹ کو ہم کرائیو لائپولائسس کے ذریعے ٹارگٹ کر سکتے ہیں. جیسے کچھ لوگوں نے، ہم جو فیٹ فریزنگ کر رہے ہیں اسلام آباد میں اسکار ہارمون کلینک پہ، اس پہ وہ پوچھتے ہیں کہ جی کیا گائنیکومیسٹیا کا علاج ہو سکتا ہے. تو جو ٹرو گائنیکومیسٹیا ہے، جو 98% آف دا کیسز میں، ان میں تو فیٹ فریزنگ کا کوئی رول نہیں ہے. لیکن جو لائپومیسٹیا ہے، اس میں چونکہ لائپو یعنی فیٹ کو تو آپ کر سکتے ہیں فریز، اور گریجولی ختم ہو سکتی ہے. کرائیو لائپولائسس فیٹ فریزنگ کیا ہے، وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پوسٹ کروں گا کہ اس کو ہم کیسے کر رہے ہیں اور کیا اس کے رزلٹس آ رہے ہیں، اور وہ ہم آپ کو بتائیں گے. کچھ لوگوں کو کوشچن تھا کہ فیٹ فریزنگ کے بارے میں بتائیں. تو آج تو ہم نے یہ بات کر لی، اور اس میں ہم یہ ضرور ذکر کریں گے کہ یہ چیز کوئی خطرناک نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ چلائیں. کوئی ڈسفگرمنٹ زیادہ ہو رہی ہو، زیادہ برا لگ رہا ہو، تو پھر تو آپ سرجن سے مل کے اس کو ٹریٹ کروا سکتے ہیں، سرجری سے اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے. لیکن کچھ کیسز میں جہاں پہ فیل کرنے پہ سینے میں درد محسوس ہو، کوئی ڈسچارج ہو بریسٹ سے، مردانہ بریسٹ کی بات ہو رہی ہے، تو فوراً ڈاکٹر کو اپنے دکھائیں، کیونکہ وہ پھر چیک کرنے کی ضرورت ہے اس میں کوئی انفیکشن ہو گئی ہے یا خدا نخواستہ کوئی اور سیریس چیز ہے کہ نہیں ہے. لیکن اوور آل گائنیکومیسٹیا از ناٹ اے سیریس ڈیزیز. ٹھیک ہے، اس کے لیے کسی ایسے علاج کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے لیے فوراً کوئی دوائی اسٹارٹ کی جائے. لیکن جو ادویات ہیں جن کا ذکر کر دیا ہم نے، وہ اگر آپ روک دیں گے تو آہستہ آہستہ یہ کچھ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور ادویات کو کیسے روکنا ہے، اس کی جو اصل بیماری ہے اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اس کی بیماری کنٹرول کرنے کے اپنے طریقے ہیں. تو یہ کمپلیکس سائنس ہوتی ہے. یہ خالی ایسے نہیں ہوتا کہ جو کوئی دوائی بتا دیں جی یہ ٹھیک ہو جائے. تو یہ تو اس میں تو دم ہی کیا جا سکتا ہے، پھر دوائی تو ایسے فوراً نہیں ہوتی جب تک اسیسمنٹ مکمل نہ ہو. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کے اس سوال کا جواب کو مل گیا ہوگا کہ گائنیکومیسٹیا کیا چیز ہے، اور مردوں میں آج کل زیادہ کیوں ہیں. کیونکہ خوراکیں ایسی ہیں جن میں ایسٹروجن کے ایفیکٹس آ رہے ہیں، کچھ ادویات بہت کھاتے ہیں، ڈپریشن بہت ہے، سٹریس بہت لیتے ہیں، اور باقی چیزیں آپ خود سوچ لیں. تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا. کوئی اور کویشچن فردر ہو تو کائنڈلی پوسٹ کر دیں، میں اس کا جواب دے دوں گا. السلام علیکم.